قیامت کی تاریخ کی خبر۔ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ قرآن کریم میں بتایا گیا ہے کہ قیامت اچانک آ جائے گی، باقی اس کی مقرر تاریخ کی خبر نہیں دی گئی۔ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کر مجلس میں ظاہر ہو کر کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ تو ان کے اس سوال کے جواب میں پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ اس کو علم نہیں ہے جس سے سوال کیا گیا ہے، یعنی اس بارے میں ہم اور تم دونوں برابر ہیں، نہ مجھے اس کے قائم ہونے کے وقت کا علم ہے اور نہ تم کو ہے۔ ایک بار جب لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی ظاہر نہ کرے گا۔ آسمان و زمین میں بڑی بھاری گھٹنا ہوگی، وہ تم پر بالکل ہی اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی کھوج کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قیامت اچانک آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بلکہ وہ قیامت آ جائے گی اچانک ان پر اور ان کو بدحواس کر دے گی، نہ اس کے ہٹانے کی اس کو قدرت ہوگی اور نہ اس کو مہلت دی جائے گی۔ اس مبارک آیات سے اور اس سے پہلی آیات سے معلوم ہوا کہ قیامت اچانک آ جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ البتہ قیامت ضرور اس حالات میں قائم ہوگی کہ دو آدمیوں نے اپنے درمیان خریدنے بیچنے کے لیے کپڑا کھول رکھا ہوگا اور ابھی معاملہ طے کرنے اور کپڑا لپیٹنے بھی نہ پائیں گے کہ قیامت قائم ہوگی۔ ایک انسان اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کر جا رہا ہوگا کہ وہ پی بھی نہ سکے گا، اور قیامت یقیناً اس حال میں قائم ہوگی کہ انسان اپنا حوض لیپ رہا ہوگا اور ابھی اس میں پانی بھی نہ پلانے پائے گا، اور واقعی قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ انسان اپنے منہ کی طرف لقمہ اٹھائے گا اور اسے کھا بھی نہ سکے گا۔ یعنی جیسے آج کل لوگ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اسی طرح قیامت کے آنے والے دن بھی لگے ہوں گے کہ اچانک قیامت آ پہنچے گی۔ جمعے کا دن ہوگا، جس دن قیامت قائم ہوگی وہ جمعے کا دن ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب دنوں سے بہتر جمعہ کا دن ہے۔ اس دن وہ آدم اور حوا علیہ السلام جنت سے نکالے گئے اور قیامت جمعہ کے ہی دن قائم ہوگی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی۔ ہر قریبی فرشتہ اور آسمان اور زمین اور پہاڑ اور سمندر یہ سب جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں کہ کہاں آج قیامت نہ ہو جائے۔ سور کا پھونک جانا۔ سور کیا ہے؟ قیامت کی شروعات سور پھونکنے سے ہوگی۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سور ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں مزے کی زندگی کیوں کر گزاروں گا، حالانکہ سور پھونکنے والا فرشتے نے منہ میں سور لے رکھا ہے اور اپنا کان لگا رکھا ہے کہ ماتھا جھکا رکھا ہے، اس انتظار میں کہ کب سور پھونکنے کا حکم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں سور کو ناقور فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد ہے، پھر جب ناقور یعنی سور پھونکا جائے گا تو وہ کافروں پر ایک سخت دن ہوگا جس میں کچھ آسانی نہ ہوگی۔ سورہ زمر میں ارشاد فرمایا، اور سوکھ میں پھونکا جائے گا، سو بے ہوش ہو جائیں گے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں سوائے ان کے جن کا ہوش میں رہنا اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا تو وہ فوراً کھڑے ہو جائیں گے ہر طرف دیکھتے ہوئے۔ قرآنی آیتوں اور نبی کی حدیثوں میں دو بار سور پھونکے جانے کا ذکر ہے۔ پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، پھر زندے تو مر جائیں گے، اور جو مر چکے تھے ان کی روحوں پر بے ہوشی کی حالت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو مردوں کی روح ان کے بدنوں میں واپس آ جائیں گی، اور جو بے ہوش تھے ان کی بے ہوشی چلی جائے گی۔ اس وقت کا عجیب و غریب حال دیکھ کر سب حیرت سے تکتے ہوں گے اور اللہ کے دربار میں پیشی کے لیے تیزی سے ساتھ حاضر کیے جائیں گے۔ سورہ یاسین میں فرمایا، اور سور میں پھونکا جائے گا، بس اچانک وہ اپنے رب کی طرف جلدی جلدی پھیل پڑیں گے، کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، کس نے ہم کو اٹھا دیا ہمارے لیٹنے کی جگہ سے؟ جواب ملے گا کہ یہ وہ ماجرا ہے جس کا رحمان اللہ نے وعدہ کیا ہے اور پیغمبروں نے سچی خبر دی، بس ایک چنداڑ ہوگی، پھر اسی وقت وہ سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، یعنی کوئی نہ چھپ کر جا سکے گا جب اللہ کے حضور میں موجود کر دیے جائیں گے۔ دو سور پھونکنے کے درمیان کتنا وقت ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اور دوسری بار سور پھونکنے کے درمیانی دوری بتاتے ہوئے 40 کا عدد فرمایا۔ موجود لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ 40 کیا؟ 40 دن یا 40 ماہ یا 40 سال؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس سوال کے جواب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی لا علمی ظاہر کی اور فرمایا کہ مجھے خبر نہیں یا یاد نہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 40 فرمایا
یہ 40 سال یا 40 دن فرمایا۔